بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں کی طرح رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کریں گے۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بے روز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ریبی اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروا لینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت سید اویس کرنی رحمۃ اللہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکیں۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ ہاں، مگر میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ آپ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح سے بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔
حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور ایک چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرت نے فرمایا، ہم تجھے اس سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، زمین اور آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم ان کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیوں میں تجھ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں۔ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ کے متعلق ہی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ نے اپنا کندھا سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ کسی فرد مومن کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے میرا راز تو کھول دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتلائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی اویس کرنی رحمت اللہ بادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ آپ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو، اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، ہماری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے
اور بالآخر اپنے حال کی حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔